بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے گلے ملوں، آپ سب لوگوں سے ہاتھ ملاؤں، آپ سب لوگ کو خوش آمدید کہوں اور آپ سب لوگوں کو اپنا بھائی اپنی بہن سمجھ کر اپنا تعارف کراؤں، اس لیے کہ یہاں آدم و حوا کے رشتے سے سب بہن بھائی ہیں۔ اب پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے ابا سے پہلے کون تھا؟ دادا تھے۔ دادا سے پہلے کون تھا؟ پردادا تھے۔ اسی طرح آپ پیچھے چلتے جائیں جب آپ آدم علیہ السلام پر اور اماں حوا پر پہنچیں گے تو اس کے بعد فل اسٹاپ ہے، پھر آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ تو اس کا مطلب جو ہماری جو نسل چلی، ہمارا جو اصلی باپ ہے، ہماری جو اصلی ماں ہے، وہ اماں حوا ہے اور ابا آدم ہے۔ تو آدم کے رشتے کی بنیاد پر میں آپ کا بھائی بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، دوست بھی ہوں، اور آپ میرے سب پیارے ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں۔ میری دادی نانی ہیں آدم کے رشتے سے۔ تو سب کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بنیادی بات یہ بتائی آ رہی ہے کہ ہم ذات برادری اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ بہت ہجوم ہے تو قبیلے الگ الگ اگر نہیں ہوں گے تو پہچان نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک رنگوں کا تعلق ہے وہ تو موسمی لحاظ سے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی چارہ، پیار، محبت اس طرح آپس میں کریں جس طرح سگے بھائی اور سگی بہنیں کرتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم آدم و حوا کے رشتے سے اگر غور کریں تو ہم سب کے سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ آدم و حوا کی تعلیمات کے مطابق تمام آدم و حوا کے بیٹوں نے، پیغمبروں نے پرچار کیا ہے۔ اس علم کا جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے نانا، ہمارے پرنانا کو سکھائے ہیں، اسی علم کی تبلیغ آدم ڈے میں ہم سب کر رہے ہیں۔ پہلی بات جو بہت زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بنانے والا ہے جس نے مستقل نظام قائم کیا ہے۔ مستقل نظام کی طرف جب توجہ جاتی ہے تو بچپن جانوروں میں بھی آتا ہے، جوان بھی جانور ہوتے ہیں۔ جس طرح آدمیوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اسی طرح بکری بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اب اس میں آج کی بات میں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ایک جانور میں اور آدم ذات میں کیا فرق ہے۔ اب لازماً ہمیں آسمانی کتابوں کی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ قرآن میں جہاں آدم کا تذکرہ ہے، یہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم سکھایا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھایا۔
صفات میں ہر شے آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی رحم، اللہ تعالیٰ کا کرم، ہر شے آ گئی صفات میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھایا. مختصر یہ ہے کہ آدمی اور انسان دو الگ الگ یونٹ ہیں. آدمی کی صفات حیوانات کی صفات ہے، لیکن انسان کی صفات تمام حیوانات، فرشتے اور جتنی بھی جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے سب سے زیادہ علم حاصل ہے. انسان اور حیوان کا امتیاز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے علم سکھائے ہیں. آدمی کو اس بات کا فرق پوری طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی اور انسان الگ الگ ہے. چونکہ آدم ہم سب کے باپ اللہ کے علوم سیکھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں وہ علوم محفوظ ہیں. اگر ہم غم، پریشانی، آرام، مصیبتیں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں اعلیٰ زندگی اپنانی ہوگی، اور اعلیٰ زندگی کے لیے ہمیں انسان بننا ہوگا. اس روحانی علوم ایسا علم ہے جو پڑھ کے سمجھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو سمجھ سکتے ہیں، مفہوم اخذ کر سکتے ہیں. ہمارے پیغمبروں نے جو عمل اختیار کیا ہے اس کی ہم نقل کر کے بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے اوپر، اللہ کے نبیوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، آخری کتاب قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انسان اور آدم میں فرق محسوس کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. اپنے سارے بزرگوں کو میرا سلام، اور بیٹیوں کو دعا، اور بچوں کو پیار. اللہ حافظ.